کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریب، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ کلام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قائد علامہ اقبال شاعر مشرق نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ وہ خواب میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس وقت شرمندہ تعبیر ہوا تھا جب پاکستان بنا، اس کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد ہی بابا قوم فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم کے سب سے قریبی دوست اور تحریکی ساتھی لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اور جو بانیان پاکستان تھا ان کو یا تو ان پہ پابندی لگا دی گئی پبلک میں بات کرنے پر، یا ان پہ غلط کیس بنا کے جیلوں میں سڑا دیا گیا، یا ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر کسی اور دنیا میں اپنا گھر بسا لیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ایسے واقعات بھرے پڑے 70 سال میں کہ ملک کو توڑنے کی ہمیشہ کوشش جاری رہی۔ 70 میں عام انتخابات ہوتے ہیں مشرقی مغربی پاکستان کے، اور ایک پارٹی اکثریت کے ساتھ 300 کے ایوان میں سے 161 نشستیں لینے کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا جاتا۔ آج ہم روتے ہیں کہ یہ الیکشن کرائیں، پارلیمنٹ ڈیزالو کریں، اور بھائی کس دنیا کی باتیں کرتے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو آپ؟ اس ملک میں تو الیکشن جیتنے والی پارٹی کو پارلیمنٹ میں بٹھایا ہی نہیں گیا، پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا کہ اگر اجلاس بلایا تو وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا شیخ مجیب الرحمان، جو پاکستانی تھا، جس نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور جس کو وہ فالو کر رہا، جو اس کو فالو کر رہے تھے مشرقی پاکستان کے عوام بنگالی، وہ مغربی پاکستان کے عوام سے اکثریت میں تھے، ان کی کانسٹیٹیوسیز ان کی زیادہ تھیں، ان کی نشستیں زیادہ تھیں، اس لیے پارلیمنٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا۔ تو بلایا جاتا تو یقیناً مجیب الرحمان پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا، مشرقی پاکستان کے عوام کو پہلی مرتبہ حکومت ملتی۔ کیا یہ گناہ تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ انہوں نے مغربی پاکستان کے عوام سے زیادہ نہیں، انہوں نے 90% آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ پاکستان کو بنانے میں دو طبقوں نے حصہ لیا، ایک مشرقی پاکستان کے عوام جو ایسٹ بنگال تھا، مغربی بنگالی، اور دوسرے وہ علاقے جو پاکستان میں نہیں آئے، جہاں پر کہ مسلمان اقلیتوں میں تھے، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ، پھر ادھر نارتھ انڈیا میں پنجاب، راجستھان، ان علاقوں کے لوگوں نے ووٹ دیے مسلم لیگ کو اور میجورٹی میں جتایا، جو پاکستان میں نہیں آئے۔ اور دوسری طرف یہ علاقے تھے جو ہمیشہ سے جہاں پر کانگریس اسٹرانگ تھی، اور ایک آدھ جگہ پر مسلم لیگ نے سیٹیں لیں، اور اس کے بعد وہی وڈیرا سسٹم، وہی جاگیرداری سسٹم، وہی ڈاکوؤں کا سسٹم، وہی لٹیروں کا سسٹم، وہی قبائلی سرداروں کا سسٹم جو پچھلے 300-400 سال سے نافذ ہے، وہ آج بھی نافذ ہے۔ اسی لیے مشرقی پاکستان کے عوام جو سیاسی سوچ رکھتی تھی، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی بنیادی رائٹس کے لیے، ان کے آزادی کے لیے، ان کی فریڈم آف اسپیچ کے لیے، ان کی مذہبی آزادی کے لیے پاکستان حاصل کیا، اور جب دیکھا کہ یہ نہیں ملے گا تو انہوں نے ملک کو اپنے حصے کو انہوں نے الگ کر لیا، اور کیونکہ فزیکلی 2 حصے الگ الگ تھے، بیچ میں ہندوستان تھا، تو ان کے پاس یہ تھا کہ وہ ملک کو الگ کر لیں، اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کی صورت میں آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ وہاں کوئی ایسی سیاسی پرابلم نہیں ہے، وہاں کوئی ملک دیوالیہ نہیں ہونے والا،
ان کی جی ڈی پی اچھی ہے, ان کا بجٹ اچھا ہے, ان کی ایکسپورٹ اچھی ہے, وہ اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہیں, اور چھوٹے موٹے پرابلم ہے تو وہ حل کر لیں گے, اور بڑی تیزی سے بنگلہ دیش رائز کر رہا ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان مشرقی پاکستان کے عوام کو بنگالیوں کہتے تھے کہ یہ بھوکے بنگالی ہیں, یہ ٹکے ٹکے کی قوم ہے. آج ان کے ٹکے کے بدلے 3 روپے خرچ کرو تو 1 ٹکا ملتا ہے. پھر بھی ہم پہ اتنی بے شرمی کے ساتھ آج بھی ہمارے اوپر کوئی, ہمارے کانوں میں کوئی ہمارے جو نہیں چلتی, سوچتے نہیں ہے. اور عوام ہے مغربی پاکستان کی, جو پاکستان ہے اب وہ پاکستان کی عوام ہے کہ وہ برداشت کرے جا رہی ہے. ہر روز آپ دیکھیں صبح سے شام تک پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر سوائے پی ٹی وی کے علاوہ ہر میڈیا کی ہر خبر کی شہ سرخی کسی نہ کسی کرائم کی رپورٹ دیتی ہے. وہی بیٹھ کے اینکر وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو پچھلے 40-50 سال سے جب سے یہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن انٹروڈیوس ہوئے ہیں, وہ ایک ہی بات ہے, وہی باتیں گھوم پھر کے ہیں. عدلیہ تباہ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز تباہ, تعلیم تباہ, ہاسپٹل تباہ, نوکریاں نہیں ہیں, کھانے کو نہیں ہے. لوگ آٹے کی لائن میں لگ کر جان دے رہے ہیں, آٹے کی لائن میں لگ کر جان دے رہے ہیں. کیا ساؤتھ ایشیا میں, سب کانٹیننٹ میں کسی اور ملک میں یہ نظارے دیکھے آپ نے؟ لیکن آپ گھروں سے نہیں نکلتے. اور اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو وہ لوگ جو 70 سال سے ملک پہ قابض ہیں وہ ان کو غائب کر دیتے ہیں, بغیر ایف آئی آر کے ان کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں. آج پاکستان میں ایک میڈیا ایسوسیٹ آکاش رام, اس کا بیک گراؤنڈ مسلمان نہیں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہندو ہے. اس لیے سوچا جائے پوری دنیا میں ہیڈ لائن بن رہی ہے کہ اقلیتوں کو آزادی دو. بھائی اقلیتوں کو آزادی کیا دیں؟ یہاں تو جو اکثریت میں, کیا ان کو آزادی ملی ہوئی ہے؟ کیا پاکستان کی میجورٹی قوم کو آزادی ملی ہوئی ہے؟ یہاں تو کوئی کھڑا ہو کے صاف یہ اگر بات کرتا ہے تو اس کو غائب کر دیا جاتا ہے, اس کو ننگا کر کے ٹارچر کیا جاتا ہے, اور ساری دنیا کے اخباروں میں یہ بات پھیل رہی ہے. اب تو اقوام متحدہ میں یہ بات گونج رہی ہے کہ اس ملک کو کنٹرول کرو, ان کو دیکھو یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. کیا یہ ملک ہیومن رائٹس وائلیشن کس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا, یا اس ملک میں بیٹھ کے اپنی عوام کو مارنے کے لیے, ان کو اغوا کرنے کے لیے, ان کو ننگا کر کے ٹارچر کرنے کے لیے بنایا تھا؟ آج پتہ نہیں چلتا کہ کون اٹھاتا ہے لوگوں کو, کون ان پر ٹارچر کرتا ہے. پولیس سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے, اوپر سے. یہ کون اوپر والے ہیں؟ یہ اوپر والے وہ ہیں جن کا یہ ایجنڈا ہے, جن کو ایجنڈا دیا گیا ہے کہ پاکستان کو ختم کر دو, اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو, اس پاکستان کو, جس طرح کہ تم لوگوں نے پہلے کیا تھا 71 میں مشرقی پاکستان بنایا تھا. اب مزید میں پچھلے 2 سال سے اپنے تجزیوں میں یہ بات کر رہا ہوں, میرے بھی لوگ دیکھیں کہ پاکستان کو ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, اور اس کے سرکردہ جو لوگ جو یہ کام انجام دیں گے وہ اس ملک کے محافظ ہیں. وہ زرداری ڈکیت ہیں, یہ خاندان ڈکیت ہے جو ڈاکے مارتے تھے پاکستان بننے سے پہلے. اس کا باپ ایک کراچی کے سینما میں ٹکٹ بیچتا تھا, مینیجر تھا اس کا باپ, اور یہ کراچی میں بمینو روڈ کے اوپر بھتہ چارج کرتا تھا سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے بیچنے کے, جو بیچتے تھے لوگ ان سے بھتہ لیتا تھا. آج وہ ملک کا انداتا ہے, گاڈ فادر ہے, اور پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ جو لوگ آئے تھے ہندوستان سے یہ تو بھاگ کے آئے تھے, اور بھاگ کے تمہارے خاندان میں وہ لوگ آتے ہیں جو ڈاکے مارتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو, ایک عام بیچارے غریب سندھی عوام کو, جن کا نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ روزگار ہے, نہ کچھ ہے, ان کو غلام بنا کے تم نے رکھا ہے اپنی پرائیویٹ جیلوں میں. ہاتھ جوڑ کے وہ آپ سے نیچے بیٹھتے ہیں, وہ جب آتے ہیں تو ہاتھ پیر پکڑ کے آپ کے کھڑے ہو کے نیچے جھک کے بات کرتے ہیں. تم اس نسل میں سے ہو, اور تم بانیان پاکستان کے لوگوں کو کہتے ہو کہ وہ بھاگ کر آئے تھے. تمہاری جدی پشتی خاندانوں کو نصیب نہیں تھا جو جائیداد ہمارے ماں باپ چھوڑ کے آئے تھے. آج میرے جیسے لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے, پاکستان کے لیے ہر وقت سوچا, ہر وقت پاکستان کے لیے لکھا, یہاں پر اوورسیز پاکستان میں, آسٹریلیا میں ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے. لیکن بدلے میں کیا ملا؟ جب سے میں نے دیکھا ہے, میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے, صرف میں نے تعصب دیکھا ہے, صرف تعصب دیکھا ہے.
کبھی میرے طبقے کو پناہگیر کہا گیا, کبھی مکڑ کہا گیا, کبھی غدار کہا گیا. اور غداری کا الزام تو اب ہر کسی پہ لگ جاتا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی صوبے سے بھی ہو. جو ان کے خلاف بات کرے گا وہ ملک کا غدار ہے. ملک کا غدار نہیں ہے, یہ تمہارا غدار ہے جس کو اس ملک پہ قابض ہو, اور ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کے اربوں, ہم تو 2-3 یہ فراڈی سیاستدانوں کی باتیں, خاندانوں کی باتیں کرتے ہیں. ہر جنرل میں سے میجورٹی نے ملک میں اربوں روپے کی جائیداد بنانی ہے. وہ کہتے ہیں go to hell with this Pakistan. They don't care. اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کا ہاتھ تھامتا ہے جو اپنے مقصد میں کامیابی سے کھڑے ہوتے ہیں. عوام نہیں نکلتی باہر, عوام کو یہ سزا ہے. جب تک عوام نہیں نکلے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا اس کے ساتھ میں 5-6 ہزار لوگ یا 500-600 لوگ کھڑے ہو کے بچا لیں گے ملک کو؟ کبھی نہیں بتا سکتے, بلکہ یہ لوگ عمران خان کو ماریں گے, مارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کب اس کو الگ کیا جائے عوام سے اور اس کو گولی مار دیں. اور گولی ماریں گے تو کیا ہوگا؟ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ قوم اتنی سوئی بھی ہے کہ 2-4 دن اس کے کچھ قریبی جو فالوورز ہیں وہ ہنگامہ کریں گے, ان کو بند کریں گے, ان کو ننگا کر کے ماریں گے, 2-4 کو اور ماریں گے, لاشیں گرائیں گے جیسے پہلے گرا چکے ہیں. پہلے لاشیں نہیں گرائی انہوں نے پہلے نہیں گرائی, پہلے بھی لاشیں گرا چکے ہیں. بڑے بڑے لوگوں, بڑے بڑے لیڈر صحافیوں کو قتل کر دیا, ارشد شریف کو لے آ کے کینیا میں مار دیا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کون سی کورٹ؟ کہاں کی کورٹ؟ ان کی تفتیشی وہ جی آئی ٹی ختم نہیں ہوتی. کون چلا رہا جی آئی ٹی؟ یہ شرابی, کبابی, عیاش. تو بھائی اس پاکستان کا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس لیے اب کیا لکھا جائے, کیا بات کی جائے؟ میں بیٹھ کر اس طرح سے اپنا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی کروں اور آپ کے ساتھ اس طرح سے جذبات میں آگے بات کروں جو مجھے کرنی نہیں چاہیے ویلاگ میں, یہ اس کے ایتھکس کے خلاف ہے. لیکن برداشت نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتا. سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا, کیوں نہیں ہوتا؟ میں تو صرف اپنے طبقے کی بات کرتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ تو اب ہے نہیں. اب ذہن یہ سوچتا ہے کہ کیا واقعی ہمارے ماں باپ نے غلطی کی جو اس لینڈ میں آئے جہاں پر ان کی اب تیسری نسل کو بھی آزادی نہیں ہے, اور کچھ میرے جیسے لوگ یا میرے جیسے اور کئی اس طبقے کے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے. آج ہم آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اپارچونٹی ہے. کتنے شرم کی بات ہے کہ اس ملک میں یہ اپارچونٹی جب میں بیٹھا ہوں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے, اور میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اور میں یہاں کے منسٹروں سے, یہاں کے سینیٹر سے, یہاں کے پولیٹیشین سے میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہنستے ہیں کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں جب آپ کی عوام ہی باہر نہیں آتی نکل کے. تو ہمیں غلام بنا دیا امریکہ کا, برطانیہ کا اور ہندوستان کا, اور باتیں کرتے ہیں ہندوستان کی. کشمیر کو انہوں نے ڈم کرا دیا, ہندوستان کو دے دیا. کشمیر بھول جائیں, اب کوئی کشمیر آپ کو نہیں مل سکتا. ہندوستان ایک عظیم طاقت بن گئی ہے اب دنیا کے 3-4 نمبر پہ. امریکہ, روس, چین, اس کے بعد میں کون سی بڑی طاقت ہے؟ انڈیا. آپ کیا کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ انڈیا آپ کو لینا بھی نہیں چاہتا. انڈیا آپ کو, ورنہ آپ 1 گھنٹے کی مار نہیں ہے آپ انڈیا کے لیے. یہ ذہنوں سے نکال دو اپنے آپ کہ یہ فوج لڑے گی, یہ فوج لڑے گی. جنہوں نے 10 لاکھ بنگالیوں کو مارا, اپنے لوگوں کو مارا. ٹکا خان ہو کے کہتا تھا کہ مجھے یہ مٹی چاہیے, مٹی بنگالی نہیں چاہیے, مار دو, اور مارا. تو کیا ہوا؟ 10 لاکھ بنگالیوں نے جانیں قربانی کی, اور آج آزادی سے اپنے ملک لے کے بیٹھے ہوئے تھوکتے ہیں ہمارے اوپر. بہت سارے میرے بنگالی دوست ہیں, ان کی باتیں دیکھیں, ان کا ویژن دیکھیں اپنے ملک کے لیے, اور ہم لوگ دیکھیں. ہم ایک ڈیوائیڈڈ نیشن ہے. علامہ اقبال قائد اعظم نے یہ کہا تھا ایک تقریر میں کہ آج سے پہلے ہم پنجابی, بلوچ, سندھی, بنگالی تھے, اور اب کسی چیز نے ہمیں جوڑا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستانیت کا نعرہ نہیں لگاؤ گے, پاکستان کا پرچم لے کے کھڑے نہیں ہوگے, تو پھر تم ختم ہو جاؤ گے, ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. اور یہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے. آج تمہیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا. وہ بے مفرور بھاگاوا بھگوڑا جو پاکستان میں وزیر خزانہ تھا, وہ پرائم منسٹر کی جہاز لے کے بھاگ گیا لندن. 3-4 سال عیاشی کی, واپس آ کے بیٹھ گیا وزیر خزانہ بن کے.
وہ ایک جیل سے نکال کے ایک قیدی کو میڈیکل جعلی میڈیکل کے اوپر بھیج دیا باہر, اور آپ کہتے ہیں اس پہ کیس ختم کرو. یہ کیا ہوگا اس ملک کا؟ اگر اصولی طریقے سے بات کی جائے انصاف کے ساتھ, اور میں انصاف کے ساتھ بات کروں گا, کیا ہم یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اس دنیا میں رہیں؟ ہم بوجھ ہیں اس دنیا کے اوپر, ہم قرضوں پہ چلنے والی قوم ہے. کوئی بھیک دیتا ہے تو اس کا بہت شکریہ, ورنہ تو ہم بھکاری ہیں, پھر بھیک مانگ لیں گے. آپ کو ایک قرضہ آپ سے نہیں اترتا, آپ دوسرے قرضے کے لیے بھیک مانگتے ہو. قرضہ ملتا ہے تو ایسے فخر سے آ کے بتاتے ہو پتہ نہیں کہا آپ نے کارنامہ انجام دے دیا, وہ بھی نہیں مل رہا آپ کو. یہ حالت بنا دیا اور ہماری عوام خاموش بیٹھی ہے. آج آپ دیکھیں, میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کے فالوور کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا, میں ایز اے صحافی بات کر رہا ہوں اور ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, اور بات میں انصاف کے کروں گا. ایک شخص کھڑا ہوا جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا لیکن پولیٹکس جانتا تھا, پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ تھا. اس نے نعرہ لگایا بنیادی حقوق کو, آزادی کی, عام آدمی کی آزادی کا, پاکستان کے خواب کا. اس نے نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں, اور میرے پاس رات کی اطلاع ہے, رات کی میرے پاس ایک سورسز سے اطلاع ہے کہ اس کو اب بہت جلد مار دیا جائے گا, اور اس کے کئی اس کے ساتھیوں کو ماریں گے اور اندر کریں گے. یہ عوام بیٹھی بھی ہے, یہ تو کیا ہوگا؟ ہمارا تو ویسے بھی دل نہیں کرتا. میں نے بہت کم, میں کافی عرصے بعد یہ کوئی ویلاگ کر رہا ہوں, اب میرا دل بھی نہیں کرتا, کیونکہ وہی باتیں, آج میں نے وہی باتیں کی جو پہلے بھی کر چکا ہوں, کیونکہ اب نئی باتیں کرنے کو کچھ ہے نہیں سوائے دل کو دکھانے کے اور تکلیف کے. تو لہٰذا میں اب سیاسی معاملات کے اوپر, ان کے اوپر میں اب بات نہیں کروں گا, کیونکہ میرا بہت, میں مایوس ہوں, فرسٹریٹڈ ہوں, میں بہت ڈپریسڈ ہوں پاکستان کے بارے میں سن کے. اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو اور مایوس نہیں کرنا چاہتا, جو مجھے پتا ہے اور ہونے والی ہیں اگلے 48 گھنٹے میں. آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو یہ ہے ناظرین باتیں, دل بہت دکھا ہوا ہے, اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں, آپ پاکستان میں ہیں, پاکستانیوں جو پاکستان میں ہیں, آپ کا ملک, آپ کی بہت بری حالت ہوگی, آپ کی کوئی نہیں چھوڑے گا آپ لوگوں کو, کیمپوں میں ڈال دیں گے آپ لوگوں کو, بھول جائیں گے ساری عیاشی جو بھی رہتے ہیں. اول تو غریب لوگوں کے لیے تو ہے کیا, 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے, تو اس پہ سوچیں آپ. میں انشاءاللہ اب پولیٹیکل معاملات سے ہٹ کے آئندہ سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں, ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر, ایجوکیشنل ایشوز کے اوپر, پرسنل گرومنگ کے اوپر, مینٹورنگ کے اوپر. اس کے میں لیکچرز کیا کروں گا, اور یہ جو سلسلہ میرا پولیٹیکل ہے یہ میں نہیں کروں گا. کبھی کوئی ایسے حالات ہوئے تو ہو سکتا ہے بات کر بھی لوں, لیکن میں اب نیا سلسلہ شروع ہوں انشاءاللہ. میں اس کو پروموشن بھی کروں گا اس کی, اور اس کو پھر میں ویکلی طور پہ پہلے شروع کروں گا. اور امید ہے کہ آپ میری جو نالج ہے, جو میری اس فیلڈ میں جو میری ایجوکیشن ہے, اور جو میرا تجربہ ہے, ایک لانگ لاسٹنگ تجربہ ہے میرا, اس کو میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. امید ہے آپ کی وہ چیزیں کام آئیں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے کچھ پروڈکٹیو کام کروں اس قسم کا, کمیونٹی کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, ڈومیسٹک پرابلمس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ انشاءاللہ سلسلہ میں شروع کروں گا بہت جلد, ود ان اے ویک. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.